السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 5 آج ہم پڑھیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان بن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے فرمایا: اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجودوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحت کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پروا بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ یہ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیوی سلطنت پر مٹھے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہو تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاج کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لڑتی اور ترتراتی ہیں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو سفیان مدینہ میں موجود نہ تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس المناک حادثہ کی اطلاع ملی۔ فوراً پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کی امارت و قیادت کس کو ملی ہے۔ ایسے بتایا گیا کہ لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یہ سن کر عرب کا مانا ہوا فتنہ پرداز سوچ میں پڑ گیا، اور آخر ایک تجویز لے کر عباس ابن عبداللہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، ان لوگوں نے دہاندلی مچا کر خلافت ایک تہمی کے حوالے کر دی اور بنی ہاشم کو ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیا، اور یہ اپنے بعد بنی عدلی کے ایک دہشت خو و تند مزاج کو ہمارے سروں پر مسلط کر جائے گا۔ چلو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہیں کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑے اور اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ چنانچہ وہ عباس کو ہمراہ لے کر حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر کوئی مخالفت کے لیے اٹھا تو میں مدینہ کے گلی کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ وہ اپنے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح وارث و جانشین سمجھتے تھے، اور ابو سفیان ایسا جتھے قبیلے والا امداد کے لیے عمدہ کھڑا تھا۔ صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، مگر امیر المومنین علیہ السلام کے تدبر و اصحابت رائے نے مسلمانوں کو فتنے سے بچا لیا، اور آپ کی دور رس نظروں نے بھانپ لیا کہ یہ قبیلی
تعصب اور نسلی امتیاز کو ابھار کر آپس میں لڑوانا چاہتا ہے تاکہ اسلام میں ایک ایسا زلزلہ آئے جو اس کی بنیاد تک کو ہلا دے۔ لہٰذا آپ نے اس کی رائے کو ٹھکرا کر ایسے سختی سے جھڑکا اور اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے جن میں لوگوں کو فتح انگیزیوں اور بیجا سربلندیوں سے روکا ہے اور اپنا موقف یہ بتایا ہے کہ میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوں یا اپنے حق سے دستبردار ہو کر ایک گوشہ میں چپکے سے بیٹھ جاؤں۔ اگر جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی یار و مددگار دکھائی نہیں دیتا کہ ان ابھرنے والے فتنوں کو دبا سکوں۔ اب یہی چارہ کار ہے کہ خاموشی سے وقت کا انتظار کروں یہاں تک کہ حالات سازگار ہوں۔ اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کی خاموشی مصلحت بنی و دور اندیشی کی عینادار تھی، کیونکہ ان حالات میں اگر مدینہ مرکز جنگ بن جاتا تو اس کی آگ تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ مہاجرین و نصار میں جس رنجش و چپکلش کی ابتدا ہو چکی تھی وہ بڑھ کر اپنی انتہا کو پہنچی۔ منافقین کی ریشہ دہانیاں اپنا کام کرتے اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں جا پڑتی کہ اس کا سنبھالنا مشکل میں جاتا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے دکھ سہے، کڑیاں جھیلی، مگر ہاتھوں کو جنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کیں، مگر صبر و استقلال کو چھوڑ کر لڑنے الجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اس وقت جنگ چھڑ گئی تو اسلام کے پھیلنے پھولنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ البتہ جب پشت پر اتنے اعوان و انصار ہو لیے کہ جو کفر کی طغیانوں کو دبانے اور فتنوں کو کچلنے کی طاقت رکھتے تھے تو دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے تلوار کی قوت اور دست و بازو کے زور کا مظاہرہ نہیں کرتے، چونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں بے نصر و مددگار اٹھ کھڑا ہونا کامرانی و کامیابی کے بجائے شورش انگیزی و ضیاع کاری کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اس موقع کے لحاظ سے طلب امارت کو ایک گدلے پانی اور گلے میں پھنس جانے والے لقمے سے تشبیہ دی ہے، چونکہ جن لوگوں نے چھینا جھپٹی کر کے اس لقمہ کو چھین لیا تھا اور ٹھوس ٹھاس کر اسے نگل لینا چاہتا تھا، ان کے گلے میں بھی یہ لقمہ اٹک کر رہ گیا۔ نہ نگلتے بنتی تھی اور نہ اگلتے بنتی تھی، یعنی نہ تو وہ اسے سنبھال سکتے تھے جیسا کہ ان لغزشوں سے زیر ہے جو اسلامی احکام کے سلسلے میں کھائی جاتی تھی، اور نہ یہ پھندا اپنے گلے سے اتارنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ پھر اسی مطلب کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ان ناسازگار حالات میں خلافت کے ثمرنہ رسید کو توڑنے کی کوشش کرتا تو اس سے باغ بھی اجڑتا اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا۔ ایسے ان لوگوں کی حالت ہے کہ غیر کی زمین میں کھیتی تو کر بیٹھے
مگر نہ اس کی حفاظت کر سکے، نہ جانوروں سے اسے بچا سکے، نہ وقت پر پانی دے سکے اور نہ اس سے کوئی جنس حاصل کر سکے۔ ان لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کہتا ہوں کہ اس زمین کو خالی کروا تاکہ اس کا مالک خود کاشت کرے، نگہداشت کرے، تو یہ کہتے ہیں حرص اور لالچ ہے، اور چپ رہتا ہوں تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ بھلا یہ تو بتائیں کہ میں کس موقع پر ڈرا اور کب جان بچا کر میدان سے بھاگا، جبکہ ہر چھوٹا بڑا معرکہ میری بے جگری کا شاہد اور میری جرأت و ہمت کا گواہ ہے۔ جو تلواروں سے کھیلے اور پہاڑوں سے ٹکرائے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ میں تو موت سے اتنا مانوس ہوں کہ بچہ ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ سنو میرے چپ رہنے کی وجہ، وہ علم ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں وحدت فرمایا ہے۔ اگر ابھی سے اسے ظاہر کر دوں تو تم سراسیمہ و مضطرب ہو جاؤ گے۔ کچھ دن گزرنے دو تو تم خود میری خاموشی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام سے کیسے کیسے لوگ اس منصب پر آئیں گے اور کیا کیا تباہیاں مچائیں گے۔ میری خاموشی کا یہی سبب ہے، یہ ہو کر رہے گا، ورنہ بے وجہ خاموشی میں نہیں۔ درد کی درگفتن نمی عہد موت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ بچے کو اپنی ماں کی آغوش میں اپنے سر چشمہ غذا کی طرف ہمک کر بڑھنا اتنا محبوب نہیں ہوتا، کیونکہ ماں کی چھاتی سے بچے کا ایک طبعی تقاضے کے زیر اثر ہوتا ہے اور طبعی تقاضے سن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ رضاعت کا محدود عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کی طبیعت پلٹا کرتی ہے تو جس سے مانوس رہتا ہے پھر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا پھر پسند نہیں کرتا اور نفرت سے منع پھیر لیتا ہے، لیکن لقائے پروردگار سے انبیاء و اولیاء علیہ السلام کا انس عقلی و روحانی ہوتا ہے اور عقلی و روحانی تقاضے بدلا نہیں کرتے اور نہ ان میں ضعف و انحطاط آیا کرتا ہے۔ اور چونکہ موت لقائے پروردگار کا ذریعہ اور اس منزل کا پہلا زینہ ہے، اس لیے موت سے بھی ان شفتگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے، سختیاں ان کے لیے راحت کا ساز و سامان اور اس کی تلخیاں ان کے کام و ذہن کے لیے لذت اندوزی کا سرسامان بن جایا کرتی ہیں، اور اس سے ان کا انس ویسا ہی ہوتا ہے جیسا پیاسے کا کنویں سے اور بھٹکے ہوئے مسافر کا منزل سے۔ چونکہ میری امیر المومنین علیہ السلام جب ابن ملجم کے قاتلانہ حملے سے مجروح ہوئے تو فرمایا کہ میں موت کا سرچشمہ لگاتار ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے گھاٹ پر آ پہنچا اور اسی منزل کی طلب و تلاش میں تھا کہ اسے پا لیا، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کے یہاں کی نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ لقائے ربانی کے علاوہ مومن کے لیے کہیں پر راحت کا سر و سامان نہیں ہے۔ نہج البلاغہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔